ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ گئے جبریل، وقت معراج آگے جا رہے ہیں جبریل بھی اسسٹ کر رہے ہیں خلیفہ کے طور پر سامنے، لیکن ایک مقام آتا ہے، رک گئے روح الامی، پہنچ کے سدرا پر کہنے لگے میری منزل ہے یہی، رسول اللہ آگے تشریف لے جائیں گے، اللہ اکبر، کہتے ہیں رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ گئے جبریل، اور کہنے لگے چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ نسبت بڑی چیز ہے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ ایک چیز آپ کو سمجھاؤں، بات چل رہی ہے طیبہ کی محبت ہے ورنہ لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ کون روتا ہے؟ جب در و دیوار ہیں، پتھر ہیں، تو ہم انہیں اتنی اٹینشن کیوں دیتے ہیں، اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں، ان سے قریب کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں نا ڈیپلی، تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے بہت سی چیزیں، کہ محبت وہ اس طرح کے دلائل کی محتاج نہیں ہوتی کہ مسجد نبوی کے پتھر کو، دیوار کو کیوں چوما۔ آپ ذرا پیچھے جائیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو، حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ولیاں ہیں، نبی نہیں ہے، نبی تو مونس تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو حضرت حاجرہ اللہ کی ولیاں ہیں، ایک مرتبہ زندگی میں وہ صفا مروہ پر دوڑی ہیں، ایک مرتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے حاجیوں اور زائرین کو یہ حکم دیا کہ جب خانہ کعبہ کی قربت میں جاؤ گے تو وہاں دوڑو گے۔ وہ صفا مروہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے۔ آپ مقام ابراہیم کو دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر قدم رنجا ہوئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اگر کوئی طواف کر کے وہاں مقام ابراہیم پر نماز دوگانہ نہ پڑھے، اس میں الگ حکم ہے کہ وہ حرم کے قریب بھی پڑھ سکتا ہے، آگے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بیسیکلی حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی قربت میں پڑھنا ہے، اگر نہ پڑھے تو اس کا طواف ادھورا رہتا ہے، حالانکہ نفل ہے۔ تو یہ جو پتھر سے، دیوار سے یہ جو نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں عقیدت جھلکتی ہے۔ تو کہتے ہیں شاعر، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اے خدا دی گئے اگر نعت نبی کی توفیق، اے خدا دی گئے اگر نعت
نبی کی توفیق، حسن کردار بھی دے لذت گفتار کے ساتھ۔ کردار بھی اچھا ہو نعت خواہ کا، آواز اچھی ہونا کافی نہیں ہے، پابند بھی ہو شریعت کا، بیہیویئر بھی اچھا ہو، ایٹیٹیوڈ بھی صحیح ہو، رویہ بھی ٹھیک ہو، دعا کر رہے ہیں حسن کردار بھی دے لذت گفتار کے ساتھ، اور یقین کامل پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم، صدائے محمد آئے کوبہ پل سے گزریں گے، تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ۔ رات دن بیچ سلام ان ملائکے کی طرح، 70,000 صبح ہو گئے، 70,000 شام، فرشتوں کا کام تو یہی ہے، رات دن بھیج سلام ان پہ ملائکے کی طرح، اور پڑھ درود ان پہ غلامان وفادار کے ساتھ، پڑھ درود پہ غلامان وفادار کے ساتھ۔ نعت پر اعتراض نہ کرو، جواب دے رہے، دیکھ اے معترضے نعت رسول عربی، دیکھ معترضے نعت رسول عربی، قرب حسان کو ملا تھا انہی اشعار کے ساتھ۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت سنائیں، سرکار نیچے تشریف فرماؤ، انہیں ممبر پہ بٹھائیں اور انہیں یوں دعا دیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اے کیا نصیبہ پایا، کہتے ہیں قرب حسان کو ملا تھا انہی اشعار کے ساتھ، سب عطائیں گئے خدا کی میرے مولا کے تو فیض، ورنہ یہ لطف و کرم مجھ سے گناہگار کے ساتھ، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پاک ہے، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، ورنہ یہ لطف و کرم مجھ سے گناہگار کے ساتھ۔ ہم بھی مزگے سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار
ساتھ گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ.